الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے، اور وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور راست باز ہیں اور اللہ کے سامنے فروتنی کرنے والے ہیں اور مال خرچ کرنے والے ہیں اور آخری رات میں اٹھ کر گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 16 اور 17 ہے۔ چونکہ اوپر سے عیسائیوں کے وفد کا ذکر ہو رہا ہے، عیسائیوں نے دنیا کے ساز و سامان کو اونچا سمجھا، عورتوں کو، گھوڑوں کو، مویشیوں کو، زمینوں کو، سونے چاندی کو، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ شان والی چیز ہے دنیا کے اندر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی جی بتا دیجئے اس سے بہتر تو اللہ کے پاس ہے جو جنت ہے، یہ تو متاع ہے جو کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو جب اوپر سے یہاں تک عیسائیوں کا ذکر ہوا، عیسائیوں کے نظریوں کا ذکر ہوا، عیسائیوں کے عقیدوں کا ذکر ہوا، عیسائیوں کے جو دنیا کی محبت تھی اس کا ذکر ہوا، اب اللہ فرماتے ہیں ذرا میرے بندوں کے بارے میں بھی سن لو کہ میرے بندوں کے صفات کیا ہوتے ہیں، میرے بندوں کی باتیں کیا ہوتی ہیں۔ تم کہتے ہو کہ دنیا کی زمین، دنیا کا سونا، دنیا کی چاندی، میرے بندوں کی سنو کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یقولون ربنا، ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، اننا آمنا، ہم ایمان لائے تجھ پر۔ اللہ کے بندے کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تجھ پر۔ فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ وقنا عذاب النار، اے اللہ آخرت کے عذاب سے بھی بچا لیجئے۔ اور جو میرے بندے ہیں ان کے صفات پتہ ہیں کیا ہیں؟ الصابرین، صبر کرنے والے ہیں میرے بندے، والصادقین، سچ بولنے والے ہیں، والقانتین، قناعت پرست ہیں، راست باز ہیں، والمنفقین، میرے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں لٹانے والے ہیں، والمستغفرین، معافی مانگنے والے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں۔ کب؟ بالاسحار، سحر کے وقت میں، آخری رات میں، شب کے آخری حصے میں۔ یہ خلاصہ ہے۔ تو الذین یقولون ربنا، تو ایمان والے، کلمے والے، اللہ اس کے رسول کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، شریعت کو ماننے والے، ان کا یہی بول ہے کہ ربنا، اے ہمارے رب، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمیں صرف دنیا کے نہیں بلکہ آخرت کے عذاب سے بھی بچا لیجئے۔ تو پہلی صفت ایمان والوں کی، اللہ اور رسول کو ماننے والوں کی، قرآن کو ماننے والوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ الصابرین، صبر کرنے والے ہیں۔ کون ہیں وہ؟ صبر کرنے والے۔ ہاں، دوسری جگہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرتے ہیں اللہ قیامت میں ان کو بغیر حساب کتاب کے اجر دیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ صبر کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا کہ اے میری امت، صبر کبھی نہ مانگنا، حالات آ جائیں ثابت قدم رہنا، مگر یہ نہ کہنا کہ یا اللہ مجھے نعوذ باللہ صبر دے، نہ۔ کیوں؟ صبر تم نہیں کر سکتے، صبر کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ حالات آ جائیں تب صبر کر لینا، مگر صبر مانگنا نہیں، یہ مانگنے کی چیز نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ
بڑی مشکل عمل ہے، اس لیے اس کا اجر اللہ نے کیا رکھا؟ بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے دوں گا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی خواتین، اللہ نے ان کے لیے بہت بہترین اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ اور صبر کی 3 قسمیں، صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ، صبر علی المصیبہ۔ ایک ہوتا ہے اطاعت پر صبر کرنا، ایک ہوتا ہے گناہوں پر صبر کرنا، ایک ہوتا ہے مصیبت اور غم کے وقت صبر کرنا۔ اطاعت کے وقت صبر کرنا کیا ہے؟ ٹھنڈ کا موسم ہے، ٹھنڈی چل رہی ہے، فجر میں اٹھنا بھاری پڑتا ہے، حالانکہ گیزا نہ لگ کوئی گھر میں ماشاءاللہ پانی 1 سیکنڈ میں بٹن دبے تو گرم ہوتا۔ پہلے کا طرح چولہا پھونک لے کو، لکڑیاں ڈال لے کو، جلا لے کو، انگار لگا کو، پانی گرم کر کو، پھر وضو کر لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں دے ڈالے۔ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہا ہے بندے ویسے کمزور ہونے کو جا رہی، اس لیے اللہ سہولت میں بڑھا لے چلے جا رہے۔ پہلے مضبوط بندے تھے، اس وجہ سے گھوڑے دیے سفر کرو کو۔ کیوں؟ مہینہ مہینہ کا سفر بندہ گھوڑے پہ بیٹھ کے ریگستان میں کر رہا ہے، سوکھی روٹی کھا کر پورا دن سفر کر رہا ہے۔ اتنی ہمت ہوتی تھی ان میں کہ وہ ریگستان میں سفر کرتے تھے گھوڑوں پر بیٹھ کر، اونٹوں پر بیٹھ کر۔ اب زمانہ بدل گیا، کمزور ہو گئے بندے، اس لیے اللہ ایسا کے کاراں، ایسا کے پلینا، ایسا کے بساں، ٹیکساں، ایسا کے، یہاں تک کہ ٹوائلٹ میں بیٹھے تو بھی ایسی ہونا ہوگا۔ کیوں؟ کمزور ہو گیا انسان، قریب قرب قیامت کمزور ہو گیا۔ اب آتے آتے کام کے بھی قابل نہیں، اس سے یہ بھی آگا، اب تو یہ بھی آگا، بس آرڈر دیتے رہو نا، بنا کے دیتے رہتا ہم، اب اتنی محنت بھی نہیں کرنا۔ اور عورتوں کو بیچارے کو سل سے ہٹا کو مکسی بولے لگا گے، کپڑے دھونے سے ہٹا کو واشنگ مشین بولے لگا گے۔ اب تو ماشاءاللہ مشین ریڈی ہو رہی ہے، کوئی کھانا پکانے کی، کیا آگے رہیں گا شاید کھانا بنانے کی مشین کہتے ہیں۔ آفس میں رہتے رہتے خالی وہی فیان کرے کہ نہیں آرڈر دیا آج کھانا سفید کھانا بھی دال پکا کر تو پکا دو کہتے مشین میں، مگر تمہیں مشین میں رکھو نا چیزاں، چاول رکھو رہے تو، دال کا آئٹم رکھو رہے تو، بعد میں انہیں مشین کہاں سے بنا دے گی چیزاں تمہیں پیاز کاٹ کو، مرچاں کاٹ کو، یہ سب چیزیں ریڈی رکھو، تمہیں جا کر رہتا وہاں سے آرڈر دیا تو نا کیا کہتا ہونا دال لگو بنا کر رکھتا تم نا، اب مشین کھانا بناتی ہے۔ تو میرے عزیزوں جیسے جیسے زمانہ قریب ہو رہا ہے قیامت کا، انسان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آج چھوٹے بچوں کے سر میں سفید بال نظر آتے ہیں آپ کو، بیماری کی وجہ سے نہیں، وقت کی گردش، نہ رکی وقت کی گردش، نہ زمانہ بدلا، پیڑ جو سوکھے پرندوں نے ٹھکانہ بدلا۔ وقت نہیں رک رہا ہے، وقت بڑی تیزی سے، وقت کے پیر نہیں ہوتے، مگر وقت سب سے تیز دوڑ رہا ہے آج۔ کیا صبح، کیا شام، کیا بھی نہیں، کیا بھی کاماش نہیں ہو رہی، دن ہو جا رہا ہے، 4 کامہ سوچ کر دی، ایک پورا نہیں ہوتا، دن پورا ہو جا رہا ہے۔ وقت کے پیر تو نہیں ہے مگر رفتار بڑی تیز ہے۔ تو قرب قیامت کا زمانہ ہے تو چیزیں پھر آسان، اللہ پاک آسان فرما رہے ہیں۔ تو صبح کو اٹھے تو گیزر ڈالے تو پانی گرم ہوتا ہے، وضو کر لے 1 سیکنڈ میں آگے جائے، مگر پھر بھی ہمت ہونا، کمبل ہٹا کو ٹھنڈ میں اٹھنا ہمت کے ساتھ، پھر وضو کرنا، پھر مسجد تک آنا، فجر کی نماز میں شریک ہونا، کتنا مجاہدہ ہے، مگر صبر کر کو، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو دبا کو، اٹھ کو وضو کر لے کو، مسجد کو آپ نماز پڑھے، تو یہ ہے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا۔ یہ ایک بندہ ہے جو سب ایسی سنت کو زندہ کر رہا ہے جو وہ سنت ختم ہو گئی، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ سنت پر باقی ہے۔ یہ ہے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا۔ جتنا اطاعت پر سب مجاہدہ، پیسے زیادہ ہو گئے حج کو جانے کے واسطے، پھر بھی پیسے خرچ کر کے آدمی حج کو جا رہا ہے، صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر۔ دوسری قسم گناہوں پر صبر۔ گناہوں سے صبر کے اصل میں لفظی معنی رکنا، المنع، رکنے کو کہتے ہیں۔ صبر کے معنی کیا؟ رکنا، گناہوں سے رک جانا، نافرمانیوں سے رک جانا۔ تو گناہوں پر کہ ساری دنیا کوئی کسی چیز میں مبتلا ہے، سب کیا کی کر رہی ہیں، ہمیں نہیں کر رہی، گناہ ہے، بچ رہی، یہ صبر علی المعصیہ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ سب جھوٹ بول رہی ہیں مگر میں نہیں جھوٹ بولتا، سچ بولتا ہوں۔ کوشش کرے، ہمت کرے، ارادہ کرے، پورے دن میں ایک بھی جھوٹ نہیں نکالے، سچ کو بات کرے، سچ بات کرے، ہمت کا کام۔ جس میں سارے لوگ مبتلا ہوتے ہیں اس سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔
تو گناہوں سے رکنا، گناہوں سے بچنا، یہ بھی تو صبر ہے۔ ہمیں صرف صبر کا تو کیا کہتا ہوں، کہ مر گئے تو صبر کر دینا، ہمیں وہ صبر سمجھ گئی سو، دکان جل گا صبر کرو بھائی اللہ دے آتا ہے، کیا کہ مال چوری ہوگا بھی صبر کرو اللہ دیتا ہے، یہ ہمیں سمجھ گئی سو۔ حالانکہ یہ تیسرے قسم کا صبر ہے۔ اول درجے کا صبر اطاعت پر، آدمی نمازاں کو نہیں آ رہی تمہیں نماز کو آ رہی، مجاہدہ، سارے گلی میں کوئی بھی نماز کو نہیں اٹھ رہا تمہیں اٹھ کو آ رہی، مجاہدہ۔ تو میرے عزیزوں، اطاعت پر صبر، گناہوں پر صبر، اور کیا ہے، مصیبت پر صبر، یہ تیسرے قسم کا صبر۔ اور مصیبت کا جو صبر ہے نا، انہیں اصل میں کب بولو صبر، پہلے سے صبر کرنا تمہیں، شروع میں خوب رو ڈالے، چیخا مار ڈالے، کپڑے پھاڑ لیے، بعد میں صبر کر لیتا ہوں، تو صبر کرنا سوچ میں، بعد میں کرے تو کیا نہیں کرے تھے کیا بھائی، رونے والا آدمی کتنا روئے گا، بعد میں چپ ہونا سوچوں میں، روتے رہتا رونے والا بندہ بعد میں چپ ہو ہی جائے گا۔ تو صبر کب، صبر پہلے مرحلے سے، صبر پہلے مرحلے سے ہونا۔ انتقال ہوگا، یا اللہ تیری امانت تھی والد صاحب کو تو لے لیا واپس، یا اللہ میرا بیٹا تیری امانت تھی واپس لے لیا، میں صبر کر دوں، بس مجھے اس کا اجر عطا فرما۔ شروع میں تو چیخو پکار کر ڈالے، شروع میں شکایتاں بول ڈالے، میرا بیٹا ملا تھا سو کا، نوجوان بیٹا میرا ابھی کیا بھی دیکھے نہیں، پڑھا تھا سوچ، یہ وہ شکایتاں کر ڈالے، بعد میں صبر کرے کیا مجھے تھا۔ تو غم میں پہلے ہی مرحلے پر صبر ہو، ٹھیک ہے۔ الصابرین، یہ 3 درجے کے صبر۔ صبر مانگنا نہیں ہے، حالات آ جائیں بس اللہ سے دعا کریں گے، بس اللہ ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھے۔ والصادقین، سچ بولنا، یہ بہت ضروری عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر سوال ہوا، ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر تیسرا سوال ہوا، ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ سچ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ سچ آ جائے نا ہمارے اندر، آدھے گناہ تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ ہمارے، صرف زبان پہ سچ آ جائے، آدھے گناہ ویسے ہی۔ ایک سچ صحابہ کا تھا، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھے سزا سنا دیں۔ کوئی گواہ نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی آئی وٹنس نہیں، کوئی کسی نے پکڑا نہیں، کچھ نہیں، خود ہی سے آ کر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی جی مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے سزا دے دیں۔ یہ الگ بات اگر کوئی پکڑ کر لاتا، یہ الگ بات کوئی 2 وٹنس آ جاتے دیکھ کر کہ بھی ہم نے ان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی وٹنس نہیں، کوئی گواہ نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی پولیس نہیں، خود سے بندہ آ گیا ہے اور آ کر ایک صحابی عرض کر رہے ہیں کہ اے نبی جی مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیں۔ کہ بھی کیا گناہ ہو گیا؟ بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ کتنا بڑا؟ بہت بڑا۔ کتنا بڑا؟ بہت بڑا۔ کون سا گناہ؟ کہ مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دیں۔ تو پھر آپ نے توجہ ہٹا لی دوسری طرف، ان سے چہرہ پھیر کر دوسری کی طرف کر لیا، تو وہ تھوڑی دیر بیٹھے، پھر اٹھ کر ادھر سے آئے کہ اے نبی جی مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیں۔ پھر نبی نے وہاں سے بھی توجہ ہٹا لی، 3 دفعہ ایسا فرمایا، اسے موقع دیا اٹھ کر جا کر اللہ سے معافی مانگنے کا۔ مگر اندر کی جو بے قراری ہے، جو بندہ سچا ہوتا ہے اسے پاک ہونے تک کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ آج تو وٹنس بھی مل جائے نا، گواہ بھی مل جائے، کیمرے میں بھی اتر جائے تو بھی بندہ جھٹلا دے۔ اسی لیے اللہ نے یہ آیت یاسین میں رکھا ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، قیامت کے دن میں تمہیں کیمرے بھی نہیں دکھاؤں گا، قیامت کے دن گواہوں کے طور پر فرشتوں کو بھی نہیں بتاؤں گا، بلکہ قیامت کے دن تمہارے جسم کو تمہارے خلاف گواہ بناؤں گا۔ کیمروں کا انکار کر دو گے، فرشتوں کا بھی تم انکار کر دو گے، دنیا میں انکار کر لے، بڑے سے بڑا مجرم بھی کچھ بھی بتاؤ انکار کر دے گا۔ اسی لیے اللہ نے ایسی چیزوں کو گواہ بنا، قیامت میں اللہ ایسی چیزوں کو گواہ بنائیں گے جس کا جھٹلانا ناممکن ہوگا۔ میں اپنے ہاتھوں کو کیا جھٹلاؤں گا، میں اپنے پیروں کو کیا جھٹلاؤں گا، یہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے اگر اللہ نے چاہا تو۔ انسان تو جھٹلا دے گا۔ یہاں خود صحابی آئے ہیں، کوئی پکڑا نہیں، کوئی گواہ نہیں، کوئی وٹنس نہیں، خود ہی سے آ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیں۔ یہ سچائی ہے، یہ امانت داری ہے، یہ ایمانداری ہے۔
جب 3 دفعہ ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی یہ ہوش میں تو نہیں، یہ مطلب نشے میں تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا میں بالکل ہوش میں ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ان سے گناہ ہوا ہے، یہ خود اقرار کر رہے ہیں اور یہ ہوش میں بھی ہیں، لہٰذا ان کو سزا دے دی جائے۔ تو سزا کیا تھی؟ اسلامی ملک ہو، اسلامی قانون ہو، قرآن حدیث کا قانون چلتا ہو، تو جو شادی شدہ ہو کر زنا کرتے ہیں ان کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ایک سرے سے ان کو باندھ کر چاروں طرف سے پتھر مارے جاتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ مر نہ جائیں۔ تو پھر ان کو باقاعدہ قرآن کے مطابق سزا دی گئی۔ سارے مدینے کے لوگ اکٹھا ہوئے اور پتھر برسانے لگے اور وہ ختم ہو گئے۔ تو واپسی میں 2 بندے بات کر رہے تھے اور ان کے بارے میں برائی بیان کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کہا تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ کہا یا نبی جی ابھی جسے ہم نے رجم کیا نا، جس کو ہم نے مارا ابھی، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کتنی بری موت اسے ملی ہے، کہ کیسی بری موت مرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی موت کو بری نہ کہو، اس نے اپنے آپ کو خود ہی سہ کر پیش کیا ہے، اسے کسی نے پکڑا نہیں، اور اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر آج اللہ اس کی توبہ پورے مدینے کے گنہگاروں پر بانٹ دے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ والصادقین، سچائی بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو، مردوں کو، عورتوں کو اللہ پاک کی صفت نصیب فرمائے۔ والصادقین والصادقات، کہ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ پھر فرمایا والقانتین، تیسری صفت مسلمانوں کی کیا ہے؟ قانتین کے ایک معنی راست باز، اللہ کے سامنے، سمجھ میں آیا، سیدھا سیدھا چلنا ایک معنی۔ دوسرا معنی قانتین کا کہ اللہ کا حکم اندر دل کی خوشی سے پورا کرنا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں خوشی سے پڑھیں، ہم زکوٰۃ دیں خوشی سے دیں، ہم روزہ رکھیں خوشی سے رکھیں، یعنی کہ بھی زبردستی رکھنا سوچنے تو ہوگا جہنم میں جانا پڑتا ہے، ایک بوجھ سمجھ کو، ایک مشکل سمجھ کو نہ، یا اللہ میں تیرا حکم پورا کر رہا ہوں، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ ہمیشہ یہ کہو یا اللہ تو میرا رب ہے، اس سے بڑا میرا لیے فخر کچھ نہیں دنیا میں، اور میں تیرا غلام ہوں، اس سے بڑی عزت میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ معمولی سیاست دانوں کے غلام بن کر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ان کا آدمی کر کو، ہم اللہ کے بندے ہیں، کتنی بڑی عزت ملی ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، کتنی بڑی عزت ملی ہے۔ حضرت علی ہمیشہ یہ فرماتے تھے یا اللہ میرے لیے یہی کافی ہے فخر کرنے کے لیے کہ تو میرا رب ہے۔ سبحان اللہ، ورنہ دنیا میں کتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں جو پتھروں کو مان رہے ہیں، جو درختوں کو مان رہے ہیں، جو جانوروں کی پوجا کر رہے ہیں، جو سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، ہمارا مسلمان جھوپڑی میں بھی ہے تو اس کا رب اللہ ہے۔ سبحان اللہ، کبھی بیٹھ کر سوچیں کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ تو یہ حضرت علی فرماتے تھے کہ یا اللہ میرے لیے یہی فخر ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میرے لیے سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو والقانتین، خوشی سے، حضرت صہیب رومی جا رہے تھے نا مکے سے ہجرت کر کے مدینہ، تو سب نے گھیر لیا، کہا جب تو مکہ آیا تو فقیر تھا، یہاں تو نے آ کر تجارت کی، مال کمایا مکے میں، اور سارا مال لے کر مدینہ جائے گا؟ نہ، ہم تجھے جانے نہیں دیں گے۔ حضرت صہیب نے کہا میرا مال، میرا سونا، میرا چاندی، میری اشرفیاں، میرے دینار، میرے درہم، میرے جائیداد سب تمہارے حوالے، بس مجھے مدینہ جانے چھوڑ دو۔ خوشی سے کہ میں نبی کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، میں مدینے میں رہنا چاہتا ہوں، میں مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں اس کے لیے اپنی جمع کی ہوئی زندگی بھر کی پوری پونجی، پوری دولت تمہارے حوالے کر دوں گا، بس مجھے جانے دے دو۔ بس خوشی سے، زبردستی نہیں، خوشی سے جا رہے ہیں اور سب قربان کر کے جا رہے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، جب ساری تیری دولت ہمیں دے دے گا تو ہم تجھے جانے دیں گے۔ بچوں میں بھی خوشی تھی۔ جنگ بدر، حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی، 2 چھوٹے چھوٹے بچے، حضرت عبداللہ بن مسعود یا حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دیکھ تو لوں جنگ میں، کیونکہ میں جنگ ہونے والی ہے، اگر میرے دائیں بائیں تھوڑے مضبوط آدمیاں کھڑے کو رہتے تو ذرا مجھے بھی ہمت نہ لڑنے،
ذرا ادھر ادھر سے کہتے بھی حملہ ہوا تو میرے دائیں بائیں کے لوگ بچا لیتے ہیں ان کو. جب میں ادھر دیکھا تو ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہے, ادھر دیکھا تو اس سے بھی چھوٹا کھڑا ہے. ارے اس کی میرے دائیں بائیں دونوں بچے کھڑی, اور دونوں بچوں کا سوال پتہ ہے کیا تھا؟ چچا جان وہ ابو جہل کا دینا کون, ذرا دکھاؤ کہ بچے وہ تم نہ کہ ابو جہل, ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو برا بھلا کہتا ہے, آج اسے مارے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. سبحان اللہ. اور چھوٹے چھوٹے بچے شوق سے آئے ہیں, کوئی زبردستی تھوڑی نہ ہے کہ دین پر چلیں, اللہ کی محبت میں چلیں, شوق سے چلیں. اسے کہتے ہیں والخانتین, کہ یا اللہ میں نماز پڑھوں گا تیرے شوق میں, زبردستی نہیں, مجبوری نہیں. گرمی میں روزے رکھوں گا محبت سے, خوشی سے, کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی روزے رکھنے کی. والمنفقین, خرچ کرنا, والمستغفرین بالاسحار, رات کے آخر حصے میں اللہ سے معافی مانگنا, یہ سب نیک بندوں کے صفات ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی جب احساس ہو گیا, توبہ ہو گئی, تو اپنے والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے, کہا ابا جان, یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا, اے ابا جان ہم نے بھی اللہ سے معافی مانگ لی, آپ تو نبی ہیں, آپ بھی ہمارے بارے میں اللہ سے سفارش کر دیں, اللہ ہمیں معاف کر دے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا سوف استغفر لکم, اے میرے بچوں رک جاؤ, ٹھہر جاؤ, میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا, استغفار کروں گا رات کے آخری حصے میں, رات کے آخر پہر میں اللہ سے مانگوں گا. کیوں کہ رات کے آخر حصے میں اللہ پاک پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں, اور اللہ کا فرشتہ کیا کہتا ہے کوئی دعا مانگنے والا جس کی دعاؤں کو قبول کیا جائے. سبحان اللہ. ہے کوئی استغفار چاہنے والا جس کا استغفار کو قبول کیا جائے. 3 دفعہ کہتے ہیں نا ہم لوگ, یا اللہ یا اللہ یا اللہ, آسمان سے اللہ کہتے ہیں بھائی ہم نے تیری دعا قبول کر لی. کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. آسمانوں سے آواز آتی ہے جہاں ہم نے تیری دعا قبول کر لی. سبحان اللہ. 3 دفعہ. اور استغفار سید الاستغفار بھی ہے, درمیانے والا استغفار بھی ہے, چھوٹا استغفار بھی ہے. کثرت استغفار. حضرت حسن بصری کے پاس ایک بندہ آیا کہ مجھے اولاد نہیں ہے, کوئی وظیفہ بتائیں, کہا استغفار پڑھو. کوئی دوسرا آیا کہنے لگا کہ ہمارے کھیتوں میں پانی نہیں ہے, کہا استغفار کرو. تیسرا آیا کہ بھی ہمارے باغ اجڑ گئے, پھل نہیں لگتے, کہا استغفار کرو. سب کے لیے وہی بتا رہے ہیں حضرت وظیفہ. تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آج تو کمال ہو گیا, الگ الگ پریشانیاں لے کر آئے, مگر آپ نے تو سب کے لیے ایک ہی وظیفہ بتایا, استغفار استغفار استغفار, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت حسن بصری کہنے لگے یہ میں نہیں, قرآن بتا رہا ہے. کہ کیوں؟ کہ دیکھو سورہ نوح میں اللہ کیا فرماتے ہیں, استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا, بارش کے لیے استغفار کرو. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, مال کے لیے استغفار کرو. وَبَنِينَ, اولاد کے لیے استغفار کرو. وَجَنَّاتٍ, اپنے باغوں کے پھل کے لیے استغفار کرو. نہر کے لیے استغفار کرو. خود قرآن میں ہے, اولاد چاہیے, مال چاہیے, معافی چاہیے, درختوں میں پھل, باغات میں پھل چاہیے, نہروں میں پانی چاہیے, استغفار کرو. کہ ایک استغفار سے سارے مسئلے حل. کیوں؟ علماء فرماتے ہیں کہ بھی استغفار کا مطلب ہے معافی مانگنا. اگر اللہ نے معاف کر دیا تو پھر اللہ جو چاہے دے سکتے ہیں. سمجھ میں ہی کہ استغفار میں ساری چیزیں کیوں مل رہی ہیں؟ کیوں کہ بھی جو ناراض ہے اگر وہ راضی ہو گیا تو پھر ساری چیزیں مل جائیں گی. تو سید الاستغفار کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک نعمتک علی وابوء لک لذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ پورا سید الاستغفار, بڑا استغفار. اسے رکھ لیں فون میں, تحریر اگر یاد نہ ہو تو دیکھ کر پڑھ لیں, کم سے کم دن میں 1 دفعہ تو پڑھ لیں. باقی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم بھی ہے. اس کے علاوہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ بھی ہے, یا من کل ذنب و اتوب الیہ بھی ہے. حضرت کیا بھی نہیں آتا تو کم سے کم آخری درجہ استغفر اللہ تو بھی بولیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 دفعہ استغفار فرماتے تھے. سبحان اللہ. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، تو استغفار کی کثرت کرو، اور رات کے آخر حصے میں اٹھ کر کرنے کی کوشش کریں. رات کے آخری جب بھی کوئی تکلیف آ جائے نا، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، لوگوں کو سنانے سے اچھا ہے رات میں اٹھ کر مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے استغفار کرو. بس دیکھو انشاءاللہ آپ کے مسئلے ضرور حل ہوں گے. ہم نے لوگوں سے مانگ کر آزمایا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر آزمایا ہے، لوگوں کے سامنے بھیک مانگ کر ہم نے آزمایا ہے. راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگ کر دیکھو انشاءاللہ کیوں مسئلے نہیں حل ہوں گے. ہم کرتے نہیں نا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے. کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی دقت آ جائے نا، لوگوں سے نہیں بتانا، اللہ کے سامنے بتانا. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو راتوں میں اٹھنے والا بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو راتوں میں اللہ کے سامنے رونے والا بنائے. جو صفات آج بیان ہوئے نا، صبر، صدق، قانتین اور منفقین اور مستغفرین، اللہ یہ صفات ہم سب کو نصیب فرمائے، ہر مسلمان بھائی بہن کو نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم